استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 170 پر 2 اور 170 پر 3 دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیت کریمہ غزوہ حمراء الاسد کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ غزوہ حمراء الاسد کب پیش آئی؟ جب مسلمان جنگ وحد سے واپس مدینہ لوٹے، تو واپس مدینہ لوٹنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ مشرک جو جنگ وحد سے واپس مکہ جا رہے ہیں، درمیان میں انہوں نے یہ پلان کیا۔ کیا پلان کیا درمیان میں؟ ہم تو جنگ وحد میں جتنا نقصان پہنچانا ہے مسلمانوں کو نہیں پہنچائے، اب ہم کیا کریں گے؟ مدینہ پہنچ کر وہاں ان کو نقصان پہنچائیں گے بول کے ایسا پلان کرے، واپس پھر مدینہ پہنچیں گے بول کے پلان کرے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ اب تم کو تیار ہونا ہے وہاں جانے کے لیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چنندہ صحابہ کو، تقریباً 70 صحابہ تھے، یہاں پر تفسیر کے اندر ان کی تعداد بتلائی گئی ہے کہ وہ 70 صحابہ تھے تقریباً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا وہاں پہنچنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا کہ کل غزوہ وحد میں جو لوگ شریک تھے وہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے مدینے میں رہنے والے۔ لیکن جابر بن عبداللہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے کے باوجود بھی شامل کر لیا تھا، ان کی ایک مجبوری کی وجہ سے۔ مجبوری یہ تھی کہ ان کے ابا عبداللہ جنگ وحد میں گئے تھے، جنگ وحد میں جا کر شہید ہو گئے تھے، اور جنگ وحد میں جب گئے تو اپنے بیٹے جابر سے کہا تھا کہ میں پیچھے 7 لڑکیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی کفالت تمہارے ذمہ داری ہے، تم ان کو دیکھو گے اور ان کی شادی کا انتظام کرو گے۔ تو بابا بیٹے کے اوپر ذمہ داری ڈال کر گیا تھا، تو اس لیے وہ جنگ وحد میں شامل نہیں ہو سکے، ان کی بھی خواہش تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مجبوری پیش کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، چلو تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ جنگ وحد کب پیش آئی؟ 15 شوال کو جنگ وحد پیش آئی۔ 16 شوال کو اللہ کے نبی نے یہ پلان بنا دیا، یہ دن بھی پورے طریقے سے گزرا نہیں۔ تو صحابہ ابھی آئے ہیں جنگ سے، ان کے زخم ابھی تازہ ہیں، ان کا درد ابھی تازہ ہے، لیکن حالات ایسے آ گئے کہ جانا پڑتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا تو اللہ وہی فرماتے ہیں صحابہ تیار ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر صحابہ تیار ہو گئے۔ تو صحابہ تقریباً 70 صحابہ جب ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہ مدینہ پہنچنے سے پہلے صحابہ وہاں پہنچنے کی کوشش کیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ مشرکوں کو، کافروں کو، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان کمزور پڑ گئے، مسلمان طاقت کم ہو گئی، نہیں، مسلمان ابھی کمزور پڑے نہیں، ان کے جسموں میں طاقت باقی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کر کے پھر بھیجا۔ تو وہاں پر جب غزوہ حمراء الاسد پہنچے، ایک راوی کہتے ہیں، حدیث بیان کرنے والے سفیان، ان کا شک ہے بئر عنبہ یا
وہ غزوہ حمراء الاسد، یہ دونوں میں سے کوئی ایک جگہ ہے، جگہ کا ذرا اختلاف ہے۔ بہرحال حدیث کے کتابوں میں تو غزوہ حمراء الاسد کا نام ہی مشہور ہے۔ تو وہاں پہنچے تو پھر مکہ کے مشرک، مکہ کے کافر مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھ کر اپنا خیال بدل لیے، کہنے لگے چلو چلو مکہ واپس چلے جائیں گے، پھر بعد میں آ کر موقع کے مناسبت سے بعد میں آ کر لڑیں گے بول کر جو ہے وہ کیا کیے، پھر واپس مکہ پہنچ گئے۔ تو صحابہ بھی جو ہے واپس پھر مدینے کو آ گئے۔ لڑائی تو نہیں ہوئی لیکن لڑائی کے ارادے سے جو گئے نا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، غزوہ حمراء الاسد اس کا نام پڑ گیا۔ اب آئیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے ڈرایا، کیا کس بات سے ڈرایا لوگوں نے، کہ مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک ابھی وہ مکہ نہیں پہنچے ہیں، مکہ پہنچنے سے پہلے ان کا یہ پلان ہے کہ مدینہ آ کر تم پر حملہ کریں گے، تم ڈرو۔ تو جیسے ہی دوسرے لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کے پاس یہ بات بولے، کون سی بات یہاں اللہ نے ذکر کیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، پس تم ان سے ڈرو، پس تم ان سے ڈرو۔ جب صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کیا کہا، تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور بہت اچھا مدد کرنے والا ہے۔ صحابہ نہیں ڈرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ڈرے۔ جب لوگوں نے کہا کہ تم ڈرو، بہت بڑی فوج تمہارے خلاف جمع ہوئی ہے، تو فوراً صحابہ کے زبان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کیا الفاظ نکلے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ یہ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے، مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ جب بھی مومن کے سامنے کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی آفت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، مومن جو ہے ڈرتا نہیں، حسبنا اللہ کہتا ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی جب لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارے خلاف ایک بہت بڑی فوج جمع ہو گئی ہے، تم ڈرو، تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، ہمارے زندگیوں میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بہت بڑا چیلنج آتا ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہی اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ ہمارے کام آئے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جب صحابہ اللہ پر بھروسہ کر کے مدینے سے پھر غزوہ حمراء الاسد کو پہنچے تو لڑائی نہیں ہوئی، مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک خود کیا ہو گئے، نرم پڑ گئے، نرم پڑ کر کہنے لگے چلو بھائی اب ہم مکہ واپس لوٹ جائیں گے، بعد میں پھر لڑیں گے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے کا فائدہ ہوا نہیں ہوا، اللہ پر یقین کرنے کا فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ تو یقین بہت بڑی چیز ہے، اللہ پر بھروسہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اندر طاقت پیدا کرتا ہے اور سامنے والے کے دل میں ڈر بٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ یہ باتیں جو ہے ان آیتوں سے ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک